السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 27 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ کن لوگوں کی صفات بیان کی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ ان لوگوں کی جو فاسق ہیں، فاسقین کی صفات ہیں، اور یہاں پر تین باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کر کے توڑ ڈالتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، پختہ کرتے ہیں عہد کو اور اس کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، جس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور یہاں پر اس سے رشتہ داری مراد ہے۔ اور پھر تیسری کیا چیز ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس میں چیزوں کو دیکھیں گے کہ کن باتوں کے بارے میں یہاں پر تفصیل مطلوب ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے ینقضون، توڑ دیتے ہیں، تو نقدہ کہتے ہیں عربی میں ایسی چیز کو توڑ دینا اور اس کو کھول دینا جس کو پہلے جوڑا گیا ہو اور ملایا گیا ہو۔ جیسا کہ رسی ہوتی ہے، بٹی ہوئی ہوتی ہے، اسے کھول دیا جائے، ادھیڑ دیا جائے۔ تو یہاں پر مجازی طور پر اسے معاہدے کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کیا چیز توڑ دیتے ہیں؟ عہد کو توڑ دیتے ہیں، معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ میثاق کہتے ہیں ایسی یقین دہانی اور کو کہ جس کو تقویت کے ساتھ لیا جائے، مضبوطی کے ساتھ لیا جائے، کوئی یقین دہانی کسی بات کی کرائی جائے اور مضبوط طریقے سے کرائی جائے، یعنی کہ اس چیز کو، جس چیز کا عہد کیا جائے تو بہت ہی اہتمام کے ساتھ پختہ طریقے سے کیا جائے۔ وہ چیز جس سے اللہ نے اپنے عہد کو تقویت اور مضبوطی دی ہو، تو ایسی چیز کے لیے میثاق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ عہد ہوتا ہے جو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے، اور اس سے مراد وہ عہد بھی ہے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے، اور اس کا اطلاق اس عہد پر بھی ہوتا ہے جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی عہد صرف یہی نہیں ہے جو انسان کے ساتھ کرتا ہے، بلکہ عہد وہ بھی ہے جو انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سے عہد ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پوری اس آیت کے حصے کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ، تو اس عہد میں عہد الست مراد ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں عہد الست کیا چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد ہے، پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد، اور پھر ان سارے عہود کو پختہ کرنے کا پورا کرنے کا تاکیدی حکم ہے اس میں۔ تو عہد الست وہ عہد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کی پشت سے اس دنیا میں قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو نکالا، اور وہ چیٹیوں کی شکل میں برآمد ہوئیں، اور اس کے بعد پھر ان سے عہد لیا گیا۔ کس بات کا عہد لیا گیا؟ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
بعدہو لا شریک ہیں، اور اس وقت ان ساری روحوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ تبھی آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچہ دین حق پر، دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک عہد کر کے آیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا واحد معبود ہے، واحد رب ہے۔ اور پھر دنیا میں آنے کے بعد جو بھی اس کے والدین اس کو بناتے ہیں، یعنی کہ وہ پھر اپنے والدین کے دین پر ہو جاتا ہے، اور والدین اس کی پرورش و تربیت جس دین پر کرتے ہیں اسی پر وہ بھی چل پڑتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو علم کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ واپس اس کو اختیار کر لیتے ہیں جو وہ عہد اپنے رب سے کر کے آئے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھر اپنے والدین کے دین پر چل کر کے، جیسے کافروں کے گھروں میں یا پھر اور دوسرے ادیان میں، وہ پھر اپنے والدین کے دین کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو عہد الست ہوا۔ پھر دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد ایک مسلمان اس وقت کر لیتا ہے جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ ایک عہد کرتا ہے کہ میری زندگی میں اب شرک کی کوئی گنجائش نہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی میرا معبود ہے، صرف اور صرف میں اسی کو اپنا رب مانوں گا، صرف اور صرف میں اسی کی عبادت کروں گا، اسی کی اطاعت کروں گا، اسی کے دیے ہوئے احکامات کو بجا لاؤں گا، اور دنیا میں میرے لیے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو اس کی برابری کا درجہ میرے لیے رکھے۔ دوسرے، وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرے گا۔ جب وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، ان کے ذریعے جو بھی بات بھیجی گئی، جو بھی پیغام بھیجا گیا، اس پر میں ایمان لاتی ہوں، اس کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اس لائق ہے، اس قابل ہے کہ اس کے اوپر چلا جائے، اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کا رسول ماننے کا مطلب کیا ہے کہ وہ رسول، اس رسول کا لایا ہوا ہر پیغام میرے لیے اس درجے میں ہے کہ مجھے اس کی اطاعت کرنا ہی ہے، میرے اوپر لازم ہے۔ تو کلمہ پڑھ لینا گویا ایک طرح کا عہد ہے جس سے انسان اس بات میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ نافرمانی والی زندگی نہیں گزارے گا، وہ اطاعت والی زندگی گزارے گا جو اس کے رب کو اس سے مطلوب ہے، اور جس کا پیغام دے کر اس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا۔ پھر وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ہر حکم پر، اس کتاب پر، اس کتاب ہدایت پر اس کا ایمان لا کر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو الذین ینقضون عہد اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ فاسقین ہیں، نافرمان ہیں، اور آخر میں آیت کے جو بات کہی جائے گی وہ یہ کہ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تو ابھی پہلے ہم آیت کے ان تینوں حصوں کو دیکھ لیتے ہیں جس کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے آخری حصے کی تفسیر کریں گے۔ تو یہاں پر یہ تینوں عہود مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ عہد الست، اللہ کی اطاعت کا عہد، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عہد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے عہد سے مراد کیا ہے؟ در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری ہی اس سے مراد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے کہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو جو تعلیم دی ہے، جو پیغام بھیجا ہے، اس کو وہ بندے بجا لائیں، اور جن باتوں سے اس نے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اور اس سے ایک اور بھی مراد یہاں پر ملتی ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب سے ایک عہد لیا گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عہد تھا کہ جب وہ آئیں تو پھر انہی کی نبوت پر ایمان لایا جائے اور انہی کی تصدیق کیا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائیں گے، جو طریقہ لائیں گے، وہی آخری طریقہ ہوگا جو قیامت تک کے لیے ہوگا، اور پھر اس سے پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہیں۔ تو یہ بھی ایک عہد کی شکل ہے۔
نقض عہد سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس عہد کی پرواہ نہ کرنا اور عہد کو توڑ ڈالنا۔ تو یہ جو اہل فسق ہوتے ہیں ان کی یہ ایک صفت ہے کہ یہ اپنے رب سے اور دوسرے انسانوں سے کیے گئے جو عہد ہوتے ہیں اور مواثیق ہوتے ہیں، میثاق کی جمع ہے یہ، اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں اور نواہی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ کرتے ہیں اور جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کی بہت سخت تاکید کی ہے۔ کافر عہد کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو توڑ ڈالتے ہیں اور معاہدوں کا پاس نہیں کرتے جو ان کے درمیان آپس میں ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ اس حدیث میں جو بات کہی گئی کہ ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، یعنی ایک مومن خیانت نہیں کرتا، ایک مومن امانت کی پاسداری کرتا ہے۔ وہ امانت پیسوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت چیزوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وہ امانت باتوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور وہ امانت عہد کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، وعدوں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی وہ چیز جو کوئی آپ کو یہ کہہ کر کے دے کہ یہ میری بات امانت ہے، یہ میرے پیسے آپ کے پاس امانت ہیں، تو فرض کیا ہے جس انسان کے پاس امانت رکھوائی جائے کہ وہ پھر اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے۔ اگر کوئی آپ سے یہ بات اس طرح سے کہہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیے یہ بات آپ کسی کو نہ بتائیے گا، اور آپ اس سے وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ ہاں بس آپ کی بات میرے ہی تک رہے گی، اور اس کے بعد آپ اسے کسی بھی طرح سے دوسروں تک کنوے کر دیتے ہیں، چاہے لکھ کر کے، چاہے بول کر کے، چاہے کسی اپنے ایکشن سے کسی دوسرے تک اس بات کو پہنچا دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ خیانت کس کی کوالٹی بتائی گئی؟ منافقین کی کوالٹی بتائی گئی اور فاسقین کی کوالٹی بتائی گئی، ان کی صفت بتائی گئی کہ یہ ان میں ہوتی ہے۔ تو یہ خیانت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، لہٰذا اس کے اوپر بہت ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ بعض وقت پیسوں کے معاملے میں تو ہم احتیاط برت جاتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی پیسہ رکھوایا تو ہم اسے الگ کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کی امانت ہے، لیکن باتوں کے بارے میں اس احتیاط کو ہم اپنی زندگیوں میں نہیں برتتے۔ کسی نے ہم سے کوئی بات کہی اپنا سمجھ کر کے اور اس کو ہم دوسرے تک پہنچانا گویا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم دوسرے کو بتا نہ لیں وہ ہمارے پیٹ میں بات جو ہے وہ گھومتی رہتی ہے کہ وہ اس سے پیٹ بھاری ہو جاتا، ہلکا پن نہیں آتا جب تک کہ اس کو کسی دوسرے تک پہنچا نہ دیا جائے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے پہنچایا جائے، یا کہیں کوئی بات دیکھ لی، سن لی کسی بھی طرح کی اور بس اس کو آگے پہنچا دیا۔ اور اب تو یہ اتنا آسان ہو گیا ہے فارورڈ کرنا کہ بس ایک کلک کی ضرورت ہے، دنیا بھر میں بات کو پھیلا دیا جاتا ہے، بجائے بغیر اس بات کی تصدیق کیے ہوئے کہ آیا اس بات میں جھوٹ کتنا ہے، سچ کتنا ہے، اس کو کہا کیوں گیا ہے، کس لیے کہا گیا ہے، اور اس کو پھیلانے سے کیا کہیں شر تو نہیں پھیل جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں تو اس کو نیک نیتی سے آگے پھیلا رہی ہوں لیکن جن لوگوں کے پاس یہ جائے وہ اس کو غلط سمجھیں، یا اس کے نتیجے میں کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو بہت سارے لوگوں کے نقصان کا باعث بن جائے۔ تو یہ ساری خیانتیں ایمان کے لیے خطرہ ہیں، لہٰذا اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری کیا بات کہی گئی اس حدیث میں؟ اور اس کا دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا کوئی دین ہی نہیں، نہ ایمان ہے نہ دین ہے اس کے پاس، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ تو یہ عہد کی پاسداری کتنی اہم چیز ہے جس کی ہماری زندگیوں میں اس وقت بہت کمی ہے۔ ہم ایک تو عہد کو یہی نہیں سمجھتے کہ عہد ہے کیا چیز، تو یہ عہد الست بھی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر کیا ہوا عہد بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں وہ عہد بھی شامل ہے جو ایک انسان
دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ نکاح بھی کیا ہے؟ ایک عہد ہے جو آپس کی رشتہ داری کو قائم رکھنے اور آپس کے حسن سلوک کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پاسداری کتنے لوگ کرتے ہیں؟ نکاح کا خطبہ کون غور سے سنتا ہے؟ اور اس میں کتنی باتیں کہی جاتی ہیں جس میں عہد کی پاسداری ایک اہم چیز ہے۔ کیا آپس کا جو یہ آج عہد ہو رہا ہے، یہ جو ایجاب و قبول ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں مطلوب کیا ہے؟ ایک اچھی زندگی گزارنا، ایک اچھی معاشرت کا نظام قائم کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتوں کو نہ کاٹنا، یہ سارا سب کچھ اس عہد میں شامل ہے۔ بعض وقت ہم کسی سے بہت زورداری کے ساتھ کہہ لیتے ہیں کہ میں آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، اس بات کا پکا وعدہ ہے میرا۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پکے وعدے کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ پکے وعدے ہم پورے کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، اور پھر ان وعدوں کو ہم توڑ بیٹھتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور کوئی نہ کوئی ہم اپنے لیے بہانہ عذر اس میں تلاش کر لیتے ہیں، اور اپنے دین کو ہم خطرے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ امانت میں خیانت اور عہد کو توڑنا ایسا ہے گویا اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دینا، کیونکہ دین اور ایمان صرف یہی نہیں ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، اور ان سارے کاموں میں پھر وہ پیچھے ہو جائے کہ نہ وہ عہد کی پاسداری کرتا ہو، نہ پھر وہ امانت میں خیانت کرنے سے پرہیز کرتا ہو، کیونکہ ان ساری باتوں کا جو تعلق ہے وہ ہمارے معاملات سے، اور ہمارا جو دین ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اور دوسرا اس کے بندوں کے ساتھ ہمارے معاملات۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق کو تو انسان اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑا کر معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے آپ کو پھر سے ان احکامات کا پابند کرنے کی کوشش کرے جو کہ وہ ساری زندگی کرتا رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم اور کریم اور معاف کر دینے والی ہے۔ لیکن اگر بندوں کے ساتھ معاملات میں کسی قسم کی کوتاہی ہوتی ہے تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دیتا، جب تک اس بات کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے، الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں اپنے عہد، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک بات کا عہد کیا ہے کہ ہم آپ کے احکام کو بجا لائیں گے اور آپ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے ان سے رک جائیں گے، لیکن اس کے باوجود وہی کچھ کرتے رہنا جو ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے، جو ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے، اسی پر چلتے رہنا، یہ گویا اس عہد کو توڑ دینا ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کر سکتا، وہ پھر اس کے بندوں سے کیے ہوئے عہد کو کیسے پورا کرے گا؟ بندے تو بعد میں آتے ہیں، وہ تو ہمارے اپنے ہی جیسے لوگ ہیں، ان کی ہمارے دلوں میں کیسے اہمیت ہو سکتی ہے اگر ہمارے دلوں میں اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کی اہمیت نہیں ہے؟ تو اس بات کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں اور غور و فکر کریں کہ کیا میں اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہی ہوں یا کہ توڑ رہی ہوں؟ کیا میں متقیوں کی صف میں اپنے آپ کو رکھنے کی اہل ہوں یا پھر یہ کہ میں فاسقین اور منافقین کی صف میں کھڑی ہو گئی ہوں؟ تو ان باتوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور یہ غور و فکر آتا کیسے ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اس کتاب ہدایت میں غور و فکر کرتا ہے۔ اگلی جو کوالٹی بتائی گئی، جو صفت بتائی گئی، وہ یہ بتائی گئی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یعنی وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے۔
اب یہ کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کو ملایا جائے اور انسان اسے کاٹ دیتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس رشتے کو جوڑنے کا حکم دیا جو ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں. پھر یہ کہ ہمارے اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اسے قائم کریں، یعنی اس پر ایمان لائیں، ان سے محبت رکھیں، ان کے راستے کی مدد کریں اور ان کے تمام حقوق ادا کریں. اور تیسرا یہ کہ وہ تعلق جو ہمارے اور ہمارے والدین، عزیز و قارب اور دوست احباب اور تمام مخلوق کے درمیان ہے، ان سب کے حقوق کی ادائیگی بھی اس تعلق کو جوڑنے میں شامل ہے جس کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو اہل ایمان ان تمام رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور صحیح مسلم کی ایک اور بھی روایت ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. کسی اور عمل کا یہاں پر کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا، رشتہ داری کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ رشتہ داری چوتھی نسل تک انسان کے پہنچتی ہے، یعنی آپ کے والدین، پھر ان کے والدین اور پھر ان کے والدین، یعنی باپ، دادا اور پھر پردادا. جیسے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نسب لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت عبداللہ، پھر عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، اور پھر ہاشم. تو اس طرح 4 نسلوں تک اس رشتہ داری کو نبھانا اور اس رشتہ داری کی فکر کرنا اور اس کو اس طرح سے رکھنا کہ وہ کاٹنے کے درجے میں نہ آئے، کہ اس کی کوئی فکر نہ کی جائے. کم از کم انسان سلام دعا کا رابطہ تو ضرور رکھے. ملنا جتنوں سے ہو سکتا ہے، جس درجے میں ہو سکتا ہے ان سے ملاقات کرے، اور اگر ملاقات نہیں کر سکتا تو پھر کم از کم ان کے ساتھ وہ تعلق سلام دعا کا نہ کاٹے. جو رشتہ دار ہمارے اس دنیا سے فوت ہو گئے، چلے گئے، ہمیں ان کے بارے میں ہم نہیں معلوم وہ کہاں تھے، کیسے تھے، کس طرح تھے، تو ان کی طرف سے صدقہ کر کے اس رشتہ داری کے کاٹنے سے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر کے رکھیں. ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں. یہ بھی ایک جوڑنے کا طریقہ ہے. اور جو دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو اچھا رکھنے کی فکر بھی ضروری ہے اور نیز قائم رکھنے کی فکر بھی ضروری ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو یا پھر ہم کو خود کو بھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتہ دار کہاں کہاں ہیں، کون کون ہیں، کیا نام ہے ان کے، کس حال میں وہ رہتے ہیں. تو ماں کی طرف سے بھی 4 نسلیں اور باپ کی طرف سے بھی ان کی فکر ضروری ہے. یہ ہم پہ ایک پابندی عائد کی گئی، حدیث سے ہمیں اس کی تفصیل پتہ چلتی ہے. لہٰذا ان رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا اور ان کو نہ کاٹنا اور ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اس کو نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اس کے لیے اتنی بڑی بات کہی گئی کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس کے بالکل اپوزٹ بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا یعنی رشتوں کو جوڑنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جوار رحمت میں داخل ہوگا. اور اس کے لیے احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے، اور بہت خوبصورت احادیث بھی ہیں اور بہت زیادہ اس کا اجر بھی ہے، جس سے انسان کے اندر ہمت آتی ہے
کہ وہ اپنی رشتہ داریوں کو سمجھے اور اس کو جوڑے، اور آپ دیکھیں کہ اس سے زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے ایک خوبصورت زندگی گزاریں جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں رحم کے جذبات ہوں، ہمدردی کے جذبات ہوں، آپس میں محبت کے جذبات ہوں، ایک اچھا معاشرہ سامنے آئے، ایک اچھا خاندان سامنے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ قطع رحمی کے نتیجے میں دل میں حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو، ریاکاری ہو، ایک دوسرے کو کاٹنے اور کاٹنے کی فکر ہو، جس کے نتیجے میں پھر چغلی، جھوٹ، غیبت، بہتان جیسے گناہوں میں انسان ملوث ہوتا چلا جائے۔ تو صلہ رحمی سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ کاہے میں برکت ہوتی ہے؟ رزق اور عمر، دو چیزوں کی تو انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے نا، اپنی صحت کی اسے فکر ہوتی ہے، اور ہر ایک چاہے جتنا 90-100 سال کا بھی ہو جائے اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ اس کی عمر ابھی اور بڑھ جائے اور تھوڑا جی لے وہ اس دنیا کے اندر۔ دوسری رزق کی فکر ہوتی ہے انسان کو کہ کس طرح سے کما لے اور کس طرح آسودہ زندگی بسر کرے۔ تو صلہ رحمی کرنے والوں کی زندگی میں بھی برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اور رزق میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ مجھے شروع میں یہ بات جو میں نے پڑھی تھی، اس کو تفصیل سے نہیں پڑھا تھا اور بس ایسے ہی پڑھا تھا، تو میں سوچتی تھی کہ عمر میں کیسے برکت ہو جاتی ہے، لیکن پھر مجھے جیسے اس سے میں نے پڑھا اور اس بات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے روابط رکھتے ہیں اور ان سے ملتے ملاتے ہیں اور رشتہ داریوں کو باقی رکھتے ہیں تو آپ کتنی دعائیں لیتے ہیں۔ ہر بڑا آپ کو یہ دعا ضرور دیتا ہے کہ آپ کی عمر میں اضافہ ہو، آپ بہت جئیں۔ آپ کے بعض وقت لوگ بہت مبالغہ کر دیتے ہیں کہ ہزاروں سال جئیں، لیکن عمر میں برکت کی دعائیں ملتی چلی جاتی ہیں اور وہ دعائیں انسان کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ واقعی اس کے رزق میں بھی برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کو اپنا معمول بنانا چاہیے، بنسبت اس کے کہ وہ قطع رحمی کرے اور بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے کسی سے کوئی پوچھنا نہیں، کوئی گچھنا نہیں، صرف اپنے حال میں مگن رہنا اور اپنے بارے میں سوچتے رہنا اور صرف اپنی پرواہ کرنا، یہ ہمارا دین ہم کو نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین ہم کو رہبانیت نہیں سکھاتا، یہ نہیں سکھاتا کہ بس تم صرف عبادت کرو ساری دنیا سے کٹ جاؤ۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو ایک خوبصورت دین دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت دین دے کر کے بھیجا ہے جس میں آپس کے تعلقات کو اچھا رکھنے کا ہمیں بار بار حکم دیا گیا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو کاٹے اس سے جوڑو، جو کاٹے اس سے جوڑو۔ اصل یہی ہے صلہ رحمی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، فلاں ہم سے نہیں بات کرتا، فلاں ہم سے ملنا نہیں چاہتا تو ہم بھی نہیں ملتے۔ نہیں، آپ کی کوشش جاری رہنا چاہیے۔ اگر آپ کوشش کرتے رہتے ہیں بولنے کی اور اچھے تعلقات کو قائم رکھنے کی تو آپ پھر اس گناہ میں ملوث نہیں ہوتے، پھر اگلے کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ لیکن جیسا اس نے کیا ٹٹ فار ٹیٹ، جو کہ آج کا ایک موٹو ہے، وہ ہم نے انداز اختیار کیے رکھا تو پھر تو معاملات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگلا تو بولنا ہی نہیں چاہتا، اب آپ نے بھی بولنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم سے رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات کہی جا رہی ہے، تعلقات کو بحال کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں خاندانوں میں ایک گھر کے اندر رہ کر کے والدین بچوں سے بات نہیں کرتے، بچے والدین سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، کبھی کسی رشتے کی وجہ سے، کبھی فلاں نے آ کر آپ سے فلاں کی برائی کر دی، آپ نے سوچا اس نے اس سے میری برائی کیوں کی، آپ جو ہے بس چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ اچھے برے، کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے اس سے اچھا معاملہ کریں، یہ صبر ہے۔ برائی پر اچھائی کو فوقیت دے کر، عمل میں لا کر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا کسی کے ساتھ، اصل میں یہ صبر ہے، یہ رشتوں کو جوڑنا ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھے سے ملتا ہے اور آپ بھی مل لیتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو ہونا ہی ہے،
لیکن کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، آپ سے بولتا نہیں، آپ کی دل آزاری کرتا ہے، آپ کی دل شکنی کرتا ہے، اور آپ قابو کر کے اپنے اوپر پھر سے اور پھر سے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ الاحسان یقطع اللسان، جو اچھا سلوک ہے وہ زبان درازی کو روک دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ آپ کا اچھا معاملہ کسی دوسرے کی بد زبانی کو روکنے کا باعث بن جاتا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹنے سے بچ جاتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ طلاق کا ریٹ اتنا ہے کہ شادیوں کے ریٹ سے زیادہ ہے۔ کیوں ہوتی ہیں طلاقیں؟ کیوں رشتے کٹتے ہیں؟ کیوں مائیں بچوں کی فکر نہیں کرتی؟ کیوں باپ اپنے بچوں کی فکر نہیں کرتے اور بیویوں کو گھروں سے نکال دیتے؟ کیوں؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ساس نے یہ کہہ دیا تو بہو نے وہ کہہ دیا، نند نے یہ کہہ دیا تو بھاوج نے اس کا یہ جواب دے دیا، تو دیور نے اس طرح دیکھ لیا تو پھر جو ہے بھاوج نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ مطلب ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو اس وقت قائم ہے، کیونکہ ہم اپنے اندر سے برداشت کے مادے کو کھو چکے ہیں۔ برداشت نہیں ہمارے اندر، ہم کو ہر چیز ایسا لگتا ہے گویا کسی دوسرے نے ہمیں کہی تو ہماری بے عزتی کر دی۔ آپ دیکھیں اگر ہم اپنے دل کے اندر اس بات کو بٹھا لیں کہ عزت اور ذلت کا دینے والا صرف اور صرف ہمارا رب ہے، کوئی ہماری بے عزتی کر نہیں سکتا اگر ہمارا رب نہ چاہے، اور ہم بے عزت ہو نہیں سکتے اگر ہمارا رب نہ چاہے۔ ہم عزت والے اپنے رب کی عزت کریں گے اور اس کے احکام کو مانیں گے تو وہ ہمیں کبھی بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ دنیا کے لوگوں کی مجال کیا ہے کہ وہ ہمیں بے عزت کر سکیں؟ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی بے عزتی میں کیا کفار مکہ نے اور قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے کوئی کسر چھوڑی تھی؟ کوئی کسر؟ مذمم تک کہا آپ کو، مذمم یعنی کہ تذلیل کیا ہوا، کمتر، نعوذ باللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو محمد کا نام دیا، تعریف کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اٹھائیں گے تمہارے ذکر کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا کے دکھا دیا اس ذکر کو۔ تو کیا اس دور میں تذلیل نہیں ہوئی تھی؟ کیا آپ نے قریش کو، مشرکین مکہ کو اور چھوڑ دیا تھا ویسے ہی کہ ٹھیک ہے تم تمہاری بھی کوشش کرنا کہ اتنے میں تمہاری مائک آف کر لیجئے، کسی کا اوپن ہو گیا ہے پلیز۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے برے سلوک کی وجہ سے ان سے اپنے رشتوں کو منقطع کر لیا تھا؟ خود آپ کے خاندان میں لوگ آپ کے مخالف تھے۔ ابو لہب کون تھا؟ ابو جہل کون تھا؟ آپ کے سگے چچا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کی برائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اسی طرح سے جو ابو لہب کی بیوی تھی وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ معاملہ کرتی تھی، کس طرح آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ دین کی دعوت دیتے رہے۔ آپ نے اپنے رشتوں کو ان کے ساتھ منقطع نہیں کیا، برائیوں پر برائیاں کی گئیں، تعلقات کو منقطع کرنے کی حد درجے کوششیں کی گئیں، اور آج ہم اپنے آپ کو رکھ کر اس پس منظر میں دیکھیں تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بعض وقت اس بات کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتی، اور ہم رشتوں کو سال ہر سال کے لیے کاٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ رشتے ہم سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا اس سے ہمارے دل دکھی نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے دلوں میں پریشانی نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے دل پرسکون رہتے ہیں؟ کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہم سے ناراض ہے، یا ہماری نمازیں اس سے متاثر نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، کیونکہ جب دلوں کے اندر گرہیں پڑی ہوتی ہیں تو انسان صاف دلی کے ساتھ، پاک دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون قلب کے ساتھ عبادت کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان رشتوں کو کاٹنے سے انسان کو اپنے آپ کو بہت محنت کے ساتھ روکنا چاہیے، کیونکہ اعمال کی قبولیت میں یہ قطع رحمی رکاوٹ ہے۔
आमाल इंसान के कबूल नहीं होते। आप सोचें, आपने दिन भर अमल किया है, अच्छे से अच्छा अमल किया, आज आपने सोचा मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, मैंने सारी नमाजें तो अव्वल वक्त पे पढ़ी हैं, और मैंने आज कोई झूठ नहीं बोला, और मैंने आज किसी की दिल आजारी नहीं की, लेकिन आपने किसी से बातचीत करना छोड़ रखा है जानबूझकर। एक होता है कि कुछ दिन तक आप मिले नहीं, किसी से आपकी बातचीत नहीं हुई, सलाम दुआ नहीं हुई। एक होता है आपने जानबूझ करके सिर्फ अपनी अना की खातिर किसी से बातचीत बंद कर रखी है, तो फिर वो गुनाह का बायस है। हदीस में आता है कि सिले रहमी करो अगरचे वो पीठ फेरें। क्यों? इसलिए कि कतई रहमी मलऊन फेल है। मलऊन यानी जिस पर लानत की गई है, रिस्क में तंगी का बायस है। जिसने रिश्तों को काटा या झूठी कसम उठाई, वो मरने से पहले उसका वबाल देखेगा। कितनी डराने वाली बात है कि मरने से पहले उसका वबाल उस शख्स को नजर आ जाएगा जिसने कतई रहमी की होगी या जिसने झूठ बोला होगा, झूठी कसम खाई होगी। तो बहुत सोचने की बात है। इन बातों का ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से है, जिसको हम बिल्कुल अहम नहीं समझते। तो यह कतई रहमी जो है, यह आमाल की कबूलियत में रुकावट बनती है। हदीस का मफहूम है कि बेशक बनी आदम के आमाल जुमेरात को पेश किए जाते हैं और किसी कतई रहमी करने वाले के आमाल कबूल नहीं किए जाते। कतई रहमी करने वाले के अमाल कबूल नहीं किए जाते। तो हफ्ता भर आपने मेहनत की, आपने सब कुछ किया, लेकिन जब अमाल पेश हुए और आपने किसी से रिश्ते को काट के रखा हुआ है, तो फिर वो अमाल कबूल नहीं। जिसने अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखा, गौर कीजिएगा, जिसने अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े रखा और वो मर गया, तो आग में जाएगा। हमको नहीं पता कि आज हम किस लम्हे में इस दुनिया से चले जाएंगे। किसी को नहीं पता कि वो 3 दिन जिंदा भी रहेगा कि नहीं। फिर क्या सोच के हम अपने प्यारों से मुंह मोड़ लेते हैं? क्या सोच के? इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी अना और हमारा तकब्बुर और हमारे नफ्स को दखल है, बाकी तो और कोई बात नहीं। हम अपने खूनी रिश्तों को काट देते हैं सिर्फ अपने तकब्बुर की वजह से कि मैं कोई चीज हूं। अगर इंसान ये सोच ले कि मैं कुछ भी तो नहीं हूं, मुट्ठी भर खाक हूं बस, जिसको इस दुनिया में कुछ वक्त के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रूह डालकर जिंदा कर दिया है और फिर मुझे इसी खाक में जाकर मिल जाना है। मैं हूं क्या? जब तक हम अपनी जात की नफी इस तरह नहीं करते, जब तक हमारा तकब्बुर नहीं टूटता। आप देखें साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का हाल क्या था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे खलीफा, जिन्होंने 10 साल तकरीबन खिलाफत का अरसा उनका बताया जाता है, जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें फतह की और जो मुसलमानों के खलीफा रहे इतने साल तक, उनका हाल ये था कि जब उनसे कोई उनकी गलती बताता था कि आपसे फलां बात गलत हुई है, तो वो कभी उस शख्स पर पलट कर नहीं आते थे, अपना गाल जमीन पर रख देते थे, अपना गाल जमीन पर रख देते थे और कहते थे तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे इस गलती पर मुतनब्बे कर दिया और मैं इसको छोड़ता हूं। तो हमारे अंदर तवाज़ु और इनकिसारी का ये दर्जा होना चाहिए। जब भी हम अपने आप को कोई बड़ी चीज समझने लगते हैं, जब भी हम अपने आप को ये समझने लगते हैं कि कोई भी हमको किसी बात पर टोकने का हक नहीं रखता, कहने का हक नहीं रखता, सिखाने का बताने का हक नहीं रखता, उसी वक्त फिर अगर कोई दूसरा हमें कोई भी भलाई की बात भी बताता है तो फिर हमको बुरी लग जाती है। फिर हम सोचते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी जुर्रत कैसे हुई कि इसने मुझे टोका, और फिर हम उससे अपने ताल्लुक को खता कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं अपने आप को, बातचीत बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, सलाम दुआ बंद कर देते हैं। बस होते एक घर में रहने वाले लोग आपस में एक दूसरे को सलाम नहीं करते। क्यों नहीं करते? ये छोटा है, इसको करना चाहिए था, इसने छोटे होके नहीं किया तो मैं बड़े होके क्यों सलाम करूं?
حالانکہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ زیادہ نیکیاں کماتا ہے بنسبت اس کے کہ جو سلام میں دیر کرے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا طریقہ کار کیا تھا سلام کے بارے میں کہ جب کوئی ایک بیچ میں کوئی جھاڑی آ جاتی تھی اور وہ اس جھاڑی کی وجہ سے تھوڑی دیر کو آپس میں چھپ جاتے تھے، ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے تھے، تو پھر جب نظر آتے تو سلام کر لیتے تھے۔ گھر میں اس بات کا رواج ڈالنا چاہیے اپنے بچوں کے اندر بھی کہ جب بھی ایک دوسرے کا سامنا ہو تو پہلا کلام سلام ہو۔ اسکول سے آئیں، اسکول جاتے وقت آپ کمرے میں بیٹھیں، اوپر سے اتر کے نیچے آئیں، بچے نیچے سے چڑھ کے اوپر گئے ہیں، آپ خود گئے، پہلے ان کو خود سلام کر دیں تاکہ ان کی بھی عادت پڑے کہ جب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو ہم سلام کریں گے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جب صبح اٹھتے ہیں سو کر تو اپنے شوہروں کو سلام کر لیتے ہیں، والدین کو تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا ہم شوہر کو اس درجے کی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم سو کے اٹھنے کے بعد ان کو سلام کر لیں؟ نہیں، ہماری زندگیوں میں گنجائش کہاں ہے، وقت کہاں ہے، اور پھر ہم ہی کیوں کریں؟ ان کا بھی تو فرض بنتا ہے۔ تو ابتدا ہم کر دیں۔ آپ دیکھیں اتنی خوبصورت وہ صبح ہوتی ہے جب ایک بیوی اپنے شوہر کو صبح اٹھ کر سلام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خوبصورت انداز چاہتے ہیں، یہ خوبصورت محبتیں چاہتے ہیں، یہ خوبصورت خاندان چاہتے ہیں جن کے دن کی ابتدا آپس میں سلام سے ہو۔ کیا ان کا دن اچھا نہیں گزرے گا؟ بالکل گزرے گا، کیونکہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کی، ایک دوسرے کو دعا دینے کے ساتھ انہوں نے اپنی صبح کی ابتدا کی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنے معمولات میں لانے کی ضرورت ہے، جس سے ایک مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان باتوں کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں اور حاصل کریں ہم اپنے دین سے وہ کچھ جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس کی پختگی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اس کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سوء الدار، سورہ رعد کی آیت نمبر 25۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد کی آیت نمبر 19 سے 21 تک میں أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ پھر کیا وہ شخص جو جانتا ہے کہ یقیناً آپ پر جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے، اس شخص جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بلا شبہ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ پختہ عہد نہیں توڑتے، اور جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں ملایا جائے، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ تو ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے رشتوں کو کاٹنے والے نہ بنیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے یہ عمل کر رکھا ہے تو آج سے اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیں ان کو جوڑ لینا ہے، ان کو ملا لینا ہے، معافی تلافی کر لیں، اس دنیا میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ معاف کر دینے والا اللہ کی نظر میں بہت بڑا، بہت اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر معافی چاہ لیتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بلند تر ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے رب کی نظر میں، اپنے اللہ کی نظر میں، اپنے معبود کی نظر میں ایک مقام حاصل کر لیں۔
بنسبت اس کے کہ ہم صرف اپنی انا کے چکر میں پڑے رہیں۔ کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کا دروازہ کھل جائے اچھی باتوں کے لیے اور نصیحتوں کے لیے، تو اسے اپنے نفس کا دروازہ بند کرنا پڑے گا۔ اگر نفس کا دروازہ ہم نے کھلا رکھا تو کبھی ہم اپنے دل کے دروازے کو نہیں کھول پائیں گے کہ پھر اس کی صفائی کر سکیں، اس میں سے غلط باتوں کو نکال سکیں اور ان باتوں کو اختیار کر سکیں جس کا عہد ہم سے لیا گیا ہے، جس کا عہد ہم کر چکے کلمہ پڑھ کر کے۔ ہم ان میں سے نہ ہوں جو اس عہد کو توڑ رہے ہیں، اور ان میں سے نہ ہوں جو رشتہ داریوں کو کاٹ رہے ہیں، اور ان میں سے نہ ہوں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خسارہ اٹھانے والا کہہ رہے ہیں، اور ان میں سے نہ ہوں جو منافقین اور فاسقین کی صف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر تیسری چیز جو اس آیت میں بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یعنی وہ مانوی اعتبار سے بھی زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جیسا کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اس دنیا میں، قتل، غارت گری، گھروں کو توڑ دینا، دنیا بھر کی لڑائیاں، جیسا کہ آج کل آپ لوگ کافی کچھ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح کا فساد ہے وہ۔ یہ ظاہری فساد ہے، اور ایک وہ فساد ہے جو حسی فساد ہے، مانوی فساد ہے۔ اور وہ فساد کیسا فساد ہے؟ جیسے مثال کے طور پر گناہ کرنا، گناہ کے کوئی بھی کام کو اپنی زندگی میں داخل کرنا، جیسے ایمان نہ لانا فساد ہے، حق سے منہ موڑ لینا فساد ہے، عیبوں کی ٹوہ لگانا فساد ہے، عیبوں کی ٹوہ لگانا۔ آپ سوچیں کہ ہم تو فساد نہیں کرتے، ہم تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو سکون عافیت سے رہتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ جب ہم دوسروں کے عیبوں کی ٹوہ لگاتے ہیں تو پھر ہم یقینی طور پر اسے کسی سے بیان بھی کرتے ہیں، اور پھر جب ہم بیان کرتے ہیں اور دوسرے کو کسی کی نظر میں برا بنا دیتے ہیں تو پھر اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، آپس کے لڑائی جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ تو عیبوں کی ٹوہ لگانا بھی فساد ہے۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا فساد ہے، قطع رحمی کرنا فساد ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فساد کرنے سے منع فرماتے ہیں کہ تم فساد نہ کرو۔ فساد کرنا فاسقوں کی صفت ہے، نافرمانوں کی صفت ہے، خواہ وہ فساد کسی بھی قسم کا ہو، چاہے وہ گھروں میں ہونے والا فساد ہو، اور چاہے وہ معاشرے میں ہونے والا فساد ہو، اور چاہے وہ ملک میں ہونے والا فساد ہو، چاہے وہ ہمارے جسم کے اندر، ہماری دل اور روح میں جو ایک فساد کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ فساد کیسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ ہم سے غلط کام کروانا چاہتا ہے، برے کام کروانا چاہتا ہے، اور ہمارا دل، ہمارا دماغ ہم کو اچھے کاموں کی طرف، صحیح کاموں کی طرف اکساتا ہے، اور پھر اس میں ایک کشمکش کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اس کشمکش سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کشمکش میں جب اچھائی برائی کو پیچھے دھکیل دیتی ہے تو پھر اچھائی جیت جاتی ہے، نیکی جیت جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس علم کے نتیجے میں ہی انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صحیح خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ خوف اور یہ محبت اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید، آخرت کی بہتری کی امید انسان کو اس بات کے لیے بہادر بنا دیتی ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان نہ بنے، ان عہدوں کو نہ توڑے، ان باتوں کو نہ رد کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے کرنے کے لیے فرماتے ہیں اور جس کا حکم دیتے ہیں۔ اب آخر میں بات کیا کہی گئی کہ اگر کوئی یہ تینوں کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ عہد کو بھی توڑ رہا ہے، وہ رشتہ داریوں کو بھی قطع کر رہا ہے، اور زمین میں فساد مچاتا پھر رہا ہے، تو پھر وہ کیسا ہے؟ اولئک ھم الخاسرون، پھر یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خسارے سے کیا مراد ہے؟ نقصان اٹھانا اور ہلاکت میں پڑ جانا، نقصان اٹھانا اور ہلاکت میں پڑ جانا۔ خاسر کون ہوتا ہے؟ جو نقصان بھی اٹھاتا ہے اور پھر
نقصان اٹھانے کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر مستقل نقصان اٹھاتا رہے، آپ تجارت کا ہی اگر تصور کر لیں تو اگر جو انسان برابر نقصان پہ نقصان اٹھایا جائے گا تو آخر میں ہلاک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی تجارت برباد ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا۔ اولئک هم الخاسرون، ان تینوں کاموں کے کرنے والے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے، ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو ان کاموں کو کرنے والے ہیں۔ اور اگر جانے انجانے میں ہم سے یہ کام ہوتے رہیں کسی بھی سطح پر، چاہے ایک بندے کے ساتھ، چاہے 10 کے ساتھ، چاہے پورے خاندان کے ساتھ، اگر یہ کچھ ہم سے ہوتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے اور پھر ہم سے آئندہ کے لیے اچھے کام لے لے۔ رات میں جب سونے کے لیے لیٹا کریں تو اپنے آپ سے ضرور یہ جملے کہہ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں سب کو معاف کرتی ہوں، سب کو، اور تو مجھے معاف فرما دے، تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ ہمیں اس کی معافی کی تو ہر لمحے ضرورت ہے۔ ہم سے جانے انجانے میں کیا کچھ ہوتا رہتا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا بعض وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے لیٹا کریں، دلوں کو صاف کر کے لیٹا کریں، کیونکہ جب دل صاف ہوتے ہیں تبھی پھر اس کے اندر اچھی باتیں جمتی ہیں۔ اب دیکھیں کوئی کمرہ کتنا اگر گرد آلود ہوتا ہے، اس میں آپ جتنی چاہے ڈیکوریشن پیسز سجا دیں، آپ جتنی چاہے اس کے اندر خوبصورتی لانے کی کوشش کریں، لیکن جو اس میں جمی ہوئی گرد ہے وہ کبھی بھی اس کمرے کو خوبصورت لگنے نہیں دے سکتی۔ تو اگر دل ہمارا پہلے سے پراگندہ ہے، گرد آلود ہے، دھول جمی ہوئی ہے اس میں گناہوں کی، قطع رحمیوں کی، وعدے خلافیوں کی، خیانتوں کی، تو پھر ہم اس میں چاہیں کہ ہم اس میں قرآن سجا دیں، اس میں ہم حدیث سجا دیں، تو اس میں ہم فقہ سجا دیں، تو ہم اس میں دین کا علم سجا دیں، وہ نہیں سج سکتا، وہ نہیں خوبصورت ہو سکتا۔ پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں جب کسی جگہ کو ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کی پہلے صفائی کرتے ہیں۔ تو اس صفائی کی پہلے ضرورت ہے، اور اس صفائی کے بعد جب سجاوٹ ہوتی ہے تو وہ جگہ مزین ہو جاتی ہے، خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے دل واقعی خوبصورت ہو جائیں، ایسے دل ہو جائیں ہمارے جن کو قلب سلیم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور جن کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں پہلے صفائی کرنی پڑے گی، اور اس صفائی کے لیے ہمیں اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا، کیونکہ بات کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عقل کل بھی سمجھتے ہیں اور سب سے افضل بھی سمجھتے ہیں۔ ہر معاملے میں ہم اپنی رائے دینے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ہمیں اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ تو ان ساری باتوں پہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو عاجز رکھنے سے انسان جتنا بلند ہوتا ہے اتنا بلند اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ آج دیکھیے کہ فرعون اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتا تھا، سب سے زیادہ بڑا، اپنے آپ کو معبود کہلواتا تھا، اور معبود بھی کیسا، جو سب سے بلند، نعوذ باللہ۔ اسی طرح سے آپ اور دوسرے اس طرح کے لوگوں کو دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور اپنے آگے کسی کو بھی کچھ نہیں گردانتے۔ نمرود تھا، سکندر اعظم جو اپنے آپ کو سکندر اعظم کہتا تھا، ایک مچھر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ نمرود کو بھی ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ کیا تھے یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو رب کے ساتھ ملا رکھا تھا، جو بندوں سے اس بات کی فرمائش کرتے تھے کہ ان کو رب سمجھا جائے اور سب سے بلند رب سمجھا جائے۔ اللہ کے نزدیک ان کی کیا وقت ہوئی، کیا انجام ہوا ایسے لوگوں کا۔ اس کے بنسبت آپ صحابہ کرام کو دیکھیے، ان کی ہمبلنس کو دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج تک اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکام کی پابندی کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، عاجز کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے رتبوں کو بڑھا دیا۔ تو ہماری جو فکر ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم اللہ کی نظر میں اس لائق ہو جائیں کہ اللہ ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی نظر میں بہت بڑے بن جائیں۔
کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اللہ کے بندوں سے جا کر کے تو معافی مانگ لیتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیتے ہیں مجھ سے فلاں وقت یہ غلطی ہوئی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب یہ آپ کہیں گے نہیں وہ نہیں معاف کرتے، وہ نہ کریں، وہ ان کا فعل ہے۔ میرے اپنے ساتھ میں اپنا پرسنل آپ کو بتاؤں کہ میرے ایک رشتے میں ایک ایسی درار پڑ گئی کہ ہم تقریباً 3 سال گزر گئے، 3 سال، اور وہ درار نہیں بھرتی تھی کسی طور پر، لیکن کوشش میں نے جاری رکھی۔ الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ وہی رشتہ میرا بہت پیارا رشتہ ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے جب ہم اللہ کے خاطر قربانی کرتے ہیں، اللہ کے خاطر اپنے آپ کو چھوٹا کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبتیں ہمارے دلوں میں خود بخود ڈال دیتا ہے اور بھر دیتا ہے ان محبتوں سے ہمارے دلوں کو، ہماری زندگیوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم صرف بعضت یہ سوچ کے ہمت نہیں کرتے کہ فلاں نہیں کرے گا ایسا، یہ صرف ہماری خام خیالی ہوتی ہے۔ بعض وقت صرف ایک سلام کرنے سے اگلا پگھل جاتا ہے۔ تو پہلا قدم اٹھانے والے کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، اور انہی ہمتوں کو لے کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنے اس علم کے لیے قبول فرمائے۔ آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا، سیکھنا، توجہ کرنا اور اس پر عمل کی کوشش اور خواہش رکھنا اللہ تعالیٰ سب کو بے حد قبول فرمائے۔ اور آج جن حالات سے مسلمان اور ہمارے بھائی بہن گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سختیوں سے ان کو نجات نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کی برکت کے بعد مانگے جانے والی اس دعا کو بے حد قبول فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے بہن بھائیوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے جو اس وقت واقعی بہت ساری اذیتوں سے دوچار ہیں اور بہت سارے مسائل ان کے منتظر ہیں ایک طرح سے، لیکن وہ ہمت سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے اللہ کے خاطر اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج ہم ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کی قدر ہے، ان کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے، ان کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے دعا مانگتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے نفس کے جہاد کو کبھی فراموش نہ کریں جو ہمیں خود ہم میں سے ہر فرد کو اپنے لیے کرنا ہے، کیونکہ یہ نفس کا جہاد جب تک نہیں ہوگا جب تک انسان اپنے جان اپنے مال کا جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہماری ان مانگی ہوئی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔